كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع باب الزہد والورع، اس باب کی پہلی روایت میں اور اس کی تشریح میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی تھی، جس میں وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور حضرت نعمان نے اپنے انگلیوں سے اشارہ کیا اپنے کانوں کی جانب اور کہا کہ ان الحلال بین والحرام بین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ فمن اتقى الشبہات، جو شبہات سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں واقع ہو گیا، وقع فی الحرام، وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ کالراعی یرعى حول الحمى، بالکل اس چرواہے کی طرح سے جو حرام کردہ چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے۔ یوشک ان یقع فیہ، قریب ہے کہ اس کے جانور اس میں واقع ہو جائیں۔ الا وان لکل ملک حمى، آگاہ ہو جاؤ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ الا وان حمى اللہ محارمہ، اللہ رب العالمین کی چراگاہ جو ہے وہ اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں، خبردار اس کے قریب بھی تم مت جانا۔ الا وان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں ایک لتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اذا صلحت اور صلحت دونوں پڑھ سکتے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو گیا، صحیح ہو گیا تو پورا کا پورا جسم صحیح ہو گیا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا کا اگر وہ فساد اس میں واقع ہو گیا، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، تو سمجھیے کہ پورا کا پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ محترم حاضرین، اس حدیث کی کچھ حصے کی تشریح 2 دنوں سے ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حدیث بڑی جامع ہے۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ دین کو، کچھ علماء نے یہ لکھا کہ دین کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک پورا حصہ وہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جوامع الکلم، یعنی جو آپ کو عطا کی گئی تھی صلاحیت کہ آپ کم جملے میں بڑی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، اس کا مظہر یہ حدیث ہے، اس کا مظہر یہ حدیث ہے۔ کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، کہ جو آدمی شبہات میں پڑ گیا تو سمجھو کہ وہ حرام میں واقع ہو گیا، حرام میں واقع ہو گیا۔ کیسے حرام میں واقع ہوگا؟ کیسے حرام میں واقع ہوگا؟ کیا وہ
حرام میں واقع ہو جائے گا ضرور، یا ایسا ہے کہ یہ شبہات اس کو حرام تک لے جائیں گے؟ ان دونوں کے اوپر علماء نے بحث کی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ حرام میں واقع ہوگا۔ کہا کیسے واقع ہوگا؟ کہا انسانی نفس جو ہے نا وہ آسانی کو چاہتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی چیز اس کی عادت میں، اس کی جبلت میں اور اس کی فطرت میں آ جائے اور اس کے اوپر وہ مداومت کرنا شروع کر دے تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال علماء دیتے ہیں جی، کہتے ہیں شریعت میں 2 طرح کی بے ہے، غور سے سنیے گا۔ 2 طرح کی بے کہتے ہیں خرید و فروخت، اس کی 2 شکلیں ہیں، ایک شکل حلال ہے اور ایک شکل حرام ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو اس وقت کیش کی ضرورت ہے، وہ گیا آپ کے پاس، کہا کہ مجھے اس وقت کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے وہ پیسے دے دیجئے۔ آپ نے کہا کہ پیسے تو اس وقت اس طرح سے میں آپ کو نہیں دوں گا۔ کہا پھر کیسے دیجئے گا؟ کہا ہمارے پاس ایک سامان ہے، یہ سامان ہم آپ کو ادھار میں بیچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ سامان 10,000 روپے میں ہم آپ کو ادھار دے رہے ہیں، اس شرط کے اوپر کہ یہ سامان آپ مجھ کو 8,000 روپے میں بیچ دیجئے اور آپ لے کر پیسہ چلے جائیے۔ صورت مسئلہ سمجھ گئے آپ لوگ کہ نہیں سمجھ؟ نہیں سمجھ آیا جی شیخ، نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں۔ ایک آدمی ایک دکاندار کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے کچھ آواز رک گئی۔ پیسوں کی ضرورت ہے بطور قرض۔ آیا، آپ نے اس کو کہا کہ دیکھو کیش میں ہم تم کو قرضہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، تم پیسہ چاہیے؟ ہاں یار ہم کو بہت ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے کیش کی، روپے کی۔ تو کہے گا کہ ایک کام کرو، میرے موبائل کی دکان ہے، اس موبائل کی قیمت ہے 10,000 روپے، یہ لو خرید لو، ابھی تم کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لے لیا، اور یہی موبائل تم مجھ سے بیچ دو 8,000 روپے میں نقدی، مجھ سے خریدو گے ادھار اور بیچو گے نقدی، اور 8,000 روپے لے کر چلے جاؤ۔ فائدہ کیا ہوا؟ دکاندار کے پاس اس کا مال واپس آ گیا جو اس نے بیچا تھا، ٹھیک ہے، اور 2,000 روپے ایکسٹرا بھی آ گیا۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی جی ہاں جی، سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی بات؟ جی سمجھ میں آئی۔ ہاں، اس کو شریعت میں کہتے ہیں بیع عینہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بیع عینہ، عین یا نون بولتا، عینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب التوحید میں یہ حدیث گزری ہے، اذا تبایعتم بالعینہ، کہا جب تم عینہ کے ذریعے خرید و فروخت کرنے لگو، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کے دم کو پکڑ کر لٹک جاؤ، یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ ایک دم، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرَاجَعُوا إِلَى دِينِكُمْ۔ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ وہ تم سے اٹھائی نہیں جائے گی یہاں تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ جی ہاں، بیع عینہ ایسے ہی ہے جو لکھ کر کے میسج میں ڈالا ہے آپ نے۔ بہرحال یہ تو ایک شکل ہوئی، یہ شکل کیا ہوئی جی؟ بولیے، حلال ہوئی کہ حرام؟ بیع کی، تجارت کی یہ شکل حرام ہوئی، حرام ہوئی، حرام۔ ابھی ہم نے بتایا آپ کو حرام ہوئی، لیکن اس کی ایک شکل ہے جو جائز ہے۔ وہ کیا ہے دیکھیے، کوئی آدمی گیا دکاندار کے پاس اور کہا کہ بھائی مجھے کچھ کیش کی ضرورت ہے، آپ کچھ پیسے مجھے دیں۔
ہم کو پیسہ چاہیے، کیش چاہیے اس وقت، کہ بھائی دیکھو کیش تو دینے کے لیے میرے پاس نہیں ہے، البتہ یہ موبائل ہے میرے پاس، لے جاؤ تم، بعد میں پیسہ دینا، لے جاؤ، اگر یہ تمہارے کچھ کام آ سکے تو اس کو لے جاؤ۔ آپ نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، کتنے کی موبائل ہے بتاؤ؟ کہا 10,000 روپے کی موبائل ہے۔ کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد تم کو 10,000 دے دیں گے۔ ٹھیک، آپ موبائل لے کر کے آ گئے، آپ نے ایک کسٹمر ڈھونڈا بازار میں کھڑے ہو کر یا جہاں کہیں بھی جا کر، کہا کہ بھائی دیکھو یہ 10,000 روپے کی موبائل ہے، 8,000 میں لوگے؟ کہا ہاں بالکل، برانڈ نیو ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، چوری کا نہیں ہے نا؟ نہ ایک دم ٹھیک ہے بھائی۔ کاغذ پتر سب آپ نے شو کر دیا اس کے سامنے، 8,000 روپے اس نے دیا، لے لیا، 2,000 نقصان کر کے آپ نے بیچ دیا۔ کیا حکم ہے اس بیع کا؟ جائز۔ حلال ہے۔ حلال ہے۔ جی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس بیع کو بھی حرام کہتے ہیں، اس بیع کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حرام کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ عینہ ہی کی ایک شکل ہے، عینہ کی، بیع عینہ کی ہی ایک شکل ہے۔ اور اسی طرح سے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ علماء جو ہیں اس کو جائز کرتے ہیں، اور یہ شرط لگاتے ہیں کہ ایسی صورت میں کہ خاص طور پہ اگر آدمی کو بہت زیادہ ضرورت ہو جائے کیش کا اور کوئی اس کو پیسہ قرض میں نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ صورت بنتی ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم مثال یہ دے رہے تھے کہ چونکہ کچھ علماء نے خاص طور پہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، شیخ الاسلام محمد ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس طرح کے جو لوگ ہیں علماء کرام، یہ اس بیع کو حرام قرار دیتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے قرض لینے کی، اور کوئی صورت تم کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر ایسا کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب حلال حرام کا معاملہ ہوا، شبہہ کے اندر معاملہ یہ آ گیا۔ اب اگر آپ نے اس سے معاملہ کر لیا 1 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، اب کیا ہوا؟ ضرورت نہیں بھی ہے تو کر رہے ہیں۔ عام طور پہ لوگ ایسا کر رہے ہیں آج کل، عام طور پہ، اور خاص طور پہ وہ نوجوان جو پیسے کوڑی جن کو چاہیے، وہ ایم آئی وغیرہ پہ جا کر کے کمپنیوں سے موبائل اور سامان خرید لے رہے ہیں، اور خرید کے لاتے ہیں، 1 آدھ دن استعمال کیا نہیں کیا، پھر ویسے ہی اس کو کم دام میں 2,000-3,000 روپے کم کر کے بیچ دیا۔ اب یہ دھیرے دھیرے اس کو ادھر پیسہ دیے جا رہے ہیں، اور 1 مرتبہ ان کے پاس پیسہ آ گیا، 50,000 60,000 70,000 کی موبائل ہے، اس کو انسٹالمنٹ پہ خریدا اس نے، کچھ 5,000 روپے 6,000 روپے دے کر کے، اور جس سے بیچا تو ڈائریکٹ 50,000 روپے اس کے پاس کیش آ گیا۔ شوقین ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو کاروبار بنائے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس 50,000 آ گیا نا بھائی، اب ہم دھیرے دھیرے اس کو دیتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہے جس میں شبہ ہے، تو کرتے ایک دن وہ بیع عینہ بھی کرنے لگے گا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اس کو سمجھانے کے لیے علماء یہ مثال دیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ تم چھوڑ دو اس کو، وہ کام نہ کرو جس کام کے اندر شبہ ہے، کیونکہ نفس انسان کا یہ اور چاہتا ہے نا۔ اسی طریقے سے اس کو کرتے وہ جری ہو جائے گا۔ تو ابھی جو بیع کی ایک شکل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی نا، بیع عینہ ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں ہاں جی کہیں مشکل تو نہیں ہو جا رہا ہے؟ پڑھائی کہیں مشکل تو نہیں ہو جا رہی ہے؟ نہیں شیخ، الحمدللہ سمجھ میں الحمدللہ صحیح ہے۔ بیع عینہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک آدمی جو، اور یہ جو میں نے کہا وہ تورق کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تورق۔ سامان آپ سے لے لیا، آپ سے نہیں بیچ کر کے دوسرا سے بیچ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تورق۔ اور یہ جو
उसी से लेकर के दुकानदार से बेच रहा है, इसको कहते हैं ईना। तो ईना जमहूर के नजदीक हराम है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नहीं, जायज है। अब एक आदमी तवर्रुक के साथ मामला कर रहा है, करते 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 ईना की तरफ भी आएगा और कहेगा कि चलो इतने लोग हराम कह रहे हैं तो क्या हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक तो जायज है। क्या इमाम शाफी से ज्यादा कोई समझदार है? इमाम शाफी से ज्यादा कोई तकवा वाला है? शैतान आकर के उसको सिखाएगा। अब वो सीखा और फिर वो ईना की तरफ तिजारत करने लगा, कारोबार करने लगा, और ये करते करते फिर हो सकता है वो खुल्लम खुल्ला सूद की तरफ चला जाए। समझ में आ रही बात? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं आप लोग? जी जी। हाँ, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वो हराम में वाक़ हो जाएगा। तो यही मिसाल है, वमन वक़अ फी शुबहात वक़अ फिल हराम, जो शुबहात में पड़ा वो हराम में वाक़ हो गया। ला महाला, वाक़ होगा ही होगा, क्योंकि नफ्स को की बनावट ही वैसे ही है। अच्छी बात है। इसीलिए हमने कहा कि बाज सलफ जो है कुछ मुबाह चीजों को भी तर्क कर दिया करते थे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम इससे हराम में चले जाएं, हम इससे हराम में चले जाएं। और इसी की माने की एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, और से उस हदीस को सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लअनल्लाहु सारिक, चोर के ऊपर अल्लाह की लानत हो। यसरुकुल बैदा, अंडा चोरी करता है, फतुक़तअ यदह, उसका हाथ काट दिया जाता है। वयस्रिकुल हबल, रस्सी चोरी करता है और उसका हाथ काट दिया जाता है। ठीक है, अंडा चोरी करता है। अब इस हदीस को समझने में उलमा ने, हाँ, उलमा के दरमियान बहुत इख्तिलाफ है। का अंडा चोरी करता है तो कहा कि हो सकता है सोने का अंडा हो, क्योंकि चोरी, हर चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा जी इस्लाम में, मालूम है? नहीं। जी। निसाब होना चाहिए, निसाब। वो निसाब क्या है? रुबुअ दीनार। कितना है? रुबुअ दीनार। और आजकल के जमाने में कम से कम लगभग समझिए 3000 से कुछ ऊपर हिंदुस्तानी करेंसी में उसकी कीमत बनती है। अगर 3000 या 3000 से ऊपर का कोई सामान अगर चोरी कर रहा है चोर, तो ऐसी सूरत में अदालत में गया मामला तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। ये चोर का निसाब है, चोरी का निसाब है। लेकिन अंडा कहीं 3000 रुपए का होता है? नहीं होता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में कह रहे हैं कि अल्लाह की लानत हो चोर के ऊपर, अंडा चोरी करता है उसका हाथ काट दिया जाता है। और कहा रस्सी, तो कुछ उलमा ने कहा कि देखो मियां, रस्सी से मुराद वो रस्सी है जो उस जमाने में लोग क्या करते थे, सफीने को और कश्ती को बांधने के लिए रखते थे। तो वो रस्सी मोटी भी होती है और लंबी भी होती है। तो इसका मतलब यह है कि उसकी कीमत उतनी हो जाती होगी, रुबुअ दीनार तक। और बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, चोर जो बनता है ना, तो पहले ही दिन से वो करोड़ रुपए का डाका नहीं मारता है। वो शुरू में छोटी छोटी चीजें चोरी करता है, करते 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 जब उसकी हिम्मत बंध जाती है और उसको पकड़ा नहीं जाता है और उसको सरफे नजर किया जाता है, तो नतीजा ये पहुंचता है कि वो आगे चल करके फिर कल का खीरा चोर कहते हैं ना, आज का हीरा चोर। अंडा चोरी करते करते जाहिर है वो बड़ी चीजों के अंदर फिर मुब्तला हो जाता है। और उसकी अब कई मिसालें हैं, आप ले सकते हैं। तरबियत के उलमा जो हैं वो लिखते हैं कि बच्चा अगर स्कूल से आपका लेकर के कोई चीज आ गया, तो एक तरबियत के एक आलिम है, उन्होंने लिखा है कि माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चे को लेकर जाएं स्कूल। ये नहीं कहें कि बेटा वापस कर देना, जाकर के जिसका लाए हो, लेकर जाएं और उसके सामने उसको वापस करवाएं, उसके सामने वापस कराएं और उसको समझाएं कि ये चीज हराम है, नहीं करना है। वरना अगर आपने छोड़ दिया कि चलो बच्चा ही है लेके आ गया, क्या हर्ज है, आज आपने छोड़ा, कल आपने छोड़ा, परसों आपने छोड़ा, वो फिर आज वो लेके आ गया, कल किसी का मोटरसाइकिल लेके आ जाएगा, परसों किसी का कुछ और लेके आ जाएगा, फिर किसी का कुछ और लेकर के आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसके ऊपर आपने उसको जरी बना दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चोर के ऊपर अल्लाह की लानत हो, अंडा चोरी करता है, रस्सी चोरी करता है और उसकी हाथ काट दी जाती है। अहले इल्म कहते हैं कि अंडा तो निसाब तक नहीं पहुंचता है जिसमें उसका हाथ काटा जाए। तो उलमा ने कहा कि भाई जो चोर बनता है ना भेटनर, वो पहले छोटा छोटा काम करता है, करते 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 जब उसका दिल मजबूत हो जाता है तब वो बड़ा काम
بڑی بڑی ڈکیتی اور چوری کرنے کے اوپر پھر وہ اپنے نفس کو آمادہ کر لیتا ہے. اور یہ انسانی طبیعت ہے، انسانی طبیعت ہے. اسی کو کہا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آدمی شبہات کرنے کا عادی ہو گیا وہ ایک نہ ایک دن حرام کے اوپر چلا جائے گا. چھوٹی چیزیں چوراتے چوراتے، جس طرح سے چور اتنا بڑا سامان چورا لیتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس کے اوپر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. لہذا اب ہو سکتا ہے یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ سے کیا معنی مراد ہے، کیا معنی مراد ہے. اب اسی کو آپ ہر چیز کے اندر فٹ کر لیجئے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء نے تو یہ فتویٰ دیا ہے کہ چہرہ کھول سکتے ہیں، عورتیں چہرہ کھول سکتے ہیں. تو آج چہرہ کھولا، چلیے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. کھولا چہرہ، کھول دیا چہرہ، نقاب اتار دیا، نوز پیس الگ کر دیا. کل دھیرے 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 پھر کہیں گے یہ نقاب پہننے کی کیا ضرورت ہے، اندر کپڑا پہنے ہوئے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے کپڑا پہنے ہوئے. پھر وہ کہیں گے دھیرے 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 طبیعت بنتی چلی جائے گی، کہیں گے یہ کیا قید ہے، ہم دوسروں کی طرح ہم بھی کپڑا پہن سکتے ہیں. پھر لوگ کہیں گے کہ میری مرضی، ہم جیسا چاہیں ویسا چلیں. پھر کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جو لوگ نقاب پہنتی ہیں والعیاذ باللہ ان کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے. ہمارے اوپر کانفیڈنس ہے، تقوی ہاں ہونا. اصل پردہ تو دل کا ہے. کہاں لوگ نقاب لگا کر کے جاتی ہیں اور نقاب پہنتی ہیں. آج کل لوگ باتیں کر رہی ہیں نہیں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آپ کو آئے روز آپ کو سننے کو ملے گی. اور آپ جانتے ہوں گے اپنے یہ میں آس پاس کے ماحول میں آپ کو سب ساری چیزیں پتہ چلتا ہوگا. اللہ کے دین کو اگر آپ نے، اللہ کے دین کو غور سے سنیے گا، اگر اللہ کے دین کو آپ نے دلیلوں کی روشنی میں سمجھ کر کے عمل کرنا اس کو شروع کیا ہے، سمجھ کر کے، کسی کے طنز پر، کسی کے کہنے پر اس چیز کو نہ چھوڑیے، نہیں چھوڑیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جی، ان کو سخت چڑ تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے لوگوں سے جو عقل لگاتا تھا شریعت میں اور لوگوں کے رائے کے پیچھے، ان کے قول کے پیچھے بھاگتا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اکلما جاءنا رجل، ہمارے پاس جب بھی کوئی آدمی آئے گا، اجدل من رجل، جو دوسرے آدمی سے زیادہ بکو ہوگا، بک بک کرنے والا ہوگا، گال بجانے والا ہوگا، گل تھتری کرنے والا ہوگا، تو ترکنا لقولہ ما نزل جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی بات کے اوپر ہم اس بات کو چھوڑ دیں جس کو لے کر جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترے ہیں، اس کی گل تھیتری کی وجہ سے. کا گل تھیتری تو ابلیس نے بھی کیا تھا، رب تعالیٰ کو سمجھانے چلا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. ارے اللہ نے تم کو بنایا، وہ نہیں جانتا کہ تم بہتر ہو کہ وہ بہتر ہے. کا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، رب تعالیٰ کو سکھا رہے ہو، اللہ رب العالمین کو سکھا رہے ہو کہ تم کو کس سے بنایا، تم کو کس سے بنایا. گل تھیتری کر رہے ہو اللہ کے سامنے. کام ابلیس کا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے، اسلام تسلیم کے اوپر کھڑا ہے جی، تسلیم کے اوپر سرنڈر کرنا. الاسلام هو الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کے ذریعے اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کرو. فاقم وجہک للدین حنیفا، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا یکسو ہو کر کے اپنا چہرہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف کر دیجئے، ایک دم سرنڈر کیجئے اپنے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے. نہیں سرنڈر کیا، الاسلام هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیجئے. والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک سے اور اہل شرک سے برات کا اظہار کیجئے. یہ نام ہے اسلام کا. ہر کوئی آدمی آ کر کے اپنی لوجک ڈال دے گا دین کے اندر، تو ہم کیا اس کی لوجک کی وجہ سے ہم اس کی بات مان لیں گے؟ مطرف ابن شخیر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، چلو عقل کی بات کا تم ایک عقل مند آدمی کو متعین کر لو، مفکر عقل مند ایک کو متعین کرو، ہم اس کی بات کو مانیں گے. لیکن شرط ہے کہ کل کوئی آئے گا تو اس عقل مند سے اختلاف نہیں کرے گا.
کیا بات کرتے ہو؟ تو آج ایک قانون بناتے ہو، کل اس قانون کو تم کو توڑنا پڑتا ہے. آج کوئی آدمی ایک تھیوری عقل مند پیش کرتا ہے، کل اس تھیوری کو پیچھے لے لیتا ہے. تم اس تھیوری کو رب العالمین کی بات سے مان رہے ہو. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. جس نے یہ اعلان کر دیا، جس نے کتاب نازل کرنے کے ساتھ پہلے جملے میں کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کو ہم چھوڑ دیں گے؟ تمہاری عقل مندی کے اوپر کیا بساط ہے تمہاری عقل کی دین اسلام کے سامنے؟ کوئی بساط ہے؟ اللہ اکبر. رب تعالیٰ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. والعیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ کہ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ یہ کام اچھا تھا، یہ کام ایسا کرنا تھا، اس کو اس طرح سے رکھنا تھا، اس کو اس طرح سے رکھنا تھا. اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے زبان کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور جنہوں نے نزول وحی کا زمانہ دیکھا، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے لیے چنا، جو صحابہ کرام ہیں، جو حامل لواء الاسلام ہیں، اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والے سب سے پہلے لوگ ہیں، ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تم آج آ کر کے سمجھا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، اس کو اس طرح سے ہونی چاہیے، اور ہم تمہارے پیچھے دوڑ جائیں. تم یہ سمجھتے ہو ہم نے رب تعالیٰ کے دین کو اس کے دلیلوں کے مطابق اور پورے شرح صدر کے مطابق قبول کیا ہے انشاءاللہ، اور مرتے دم تک دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اس سے ہلا نہیں سکتی، ہٹا نہیں سکتی ہے. یہ ہے ایمان. کوئی بھی آیا ادھر سے آ کر کے کہہ رہا کہ نہیں یہ کام کرو تو ہم ڈگمگا گئے، قدم ہٹبٹانے لگا. نہیں بھائی، اللہ کے دین کو اس کے دلیل سے سمجھ کر کے اس کے مطابق ہم نے عمل کیا ہے، اور کسی کے کہنے کے اوپر ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. کسی کے کہنے کے اوپر نہیں. ہم نے مثال دیا تھا نا اس دن آپ کے سامنے. معن ابن عیسیٰ کہتے ہیں امام مالک کے شاگرد مسجد نبوی سے نکل رہے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ معن ابن عیسیٰ اپنے شاگرد کے کندھے کے اوپر ٹیک لگا کر کے نکل رہے تھے. ایک مرجیہ آیا، ابو الجویریہ نام تھا اس کا. مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان قول عمل کا نام ہے، قول کا نام ہے، اور عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی لا الہ الا محمد رسول اللہ اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کا ایمان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان میں والعیاذ باللہ کوئی فرق نہیں ہوگا. مرجیہ کا یہ عقیدہ ہے. امام مالک مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، وہ ابو الجویریہ آیا، کہا کہ امام مالک کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہے ہیں، نماز ہو گئی ختم، جا رہے ہیں. کہ چلیے ذرا سا مسجد میں بیٹھیے گا. کہا ہے کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا ہم آپ سے ذرا بات کرنا چاہتے ہیں. کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہم اپنے عقیدے کے متعلق آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کی طرح کا کوئی مولوی ہوتا تو بیٹھ جاتا مسجد میں پلتی مار کر کے. اللہ اکبر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ کیا بات کرو گے تم ہم سے؟ کہا کہ یہی بات کریں گے کہ ایمان عمل میں داخل ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کو ہرا دیا تم ہم کو ہرا دیا تو کیا کریں گے؟ کہا آپ میری بات مان لیجئے گا. اچھا. کہا کوئی تیسرا آ کے ہم دونوں کو ہرا دیا تو؟ کہا ہم دونوں کو اس کی بات ماننی ہوگی. اللہ اکبر. امام مالک نے کہا کہ تم جاؤ اپنے جیسا کسی دل بدلو کو ڈھونڈ لو. ہمارا دین دل بدلو نہیں ہے، ہم نے اللہ کے شریعت کو دلیل کے مطابق قبول کیا ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. ہار جائیں گے تو تمہاری بات ماننی پڑے گی. تم جاؤ اپنے جیسا کسی ابلیس کو گال بجانے والے کو ڈھونڈ لینا، تم سے ہم مناظرہ نہیں کریں گے. چلا گیا. وہ آدمی اپنا سا منہ لے کر کے وہاں سے بھاگ گیا، کھڑا نہیں ہوا. اگر امام مالک چاہتے اللہ اکبر جبل العلم چٹکیوں میں اس کے دلیلوں کو اڑا دیتے، چٹکیوں میں. لیکن جانتے تھے کہ غلط فہمی کرنے کے لیے آیا ہے، قبول کرنے کے لیے نہیں آیا، حق جاننے کے لیے نہیں آیا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی حق جاننے کے لیے آپ سے بحث کر رہا ہے تو اس سے بحث کیجئے، اور اگر حق جاننے کے لیے نہیں، وہ آپ کو ڈیفیٹ دینے کے لیے، شکست دینے کے لیے، ہار جیت کے لیے آپ سے بحث کر رہا ہے، اس سے بحث مت کیجئے. نہیں کریں گے ہم بحث. کیوں کریں گے تم سے بحث؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی شیخ. جی سر. موضوع جی ذرا دوسرے طرف نکل گیا. بہرحال
ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ شبہات میں پڑنے والا آدمی دھیرے 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 حرام میں بھی چلا جائے گا، حرام میں بھی چلا جائے گا۔ جیسا کہ چوری کرنے والا آدمی پہلے چھوٹی چیز چوری کرتا ہے، پھر دھیرے 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 وہ بڑی چیزوں کو چوری کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالراعی یرعی حول الحما، بالکل اس چرواہے کی طرح سے جو اپنے بکریوں کو یا اپنے جانوروں کو حما کے یعنی حرام کردہ چراگاہ کے ارد گرد چلا رہا ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ پھر ہم تشریح آپ کے سامنے حدیث کی کریں گے، لیکن ایک اعلان بتا دیں آپ کو، کل اور اسی طرح سے پرسوں یعنی جمعرات اور جمعہ 2 دن درس نہیں ہے۔ سنیچر کو اگر درس ہونا رہے گا تو آپ کو کوئی اطلاع نہیں دی جائے گی، اور اگر نہیں ہونا رہے گا تو انشاءاللہ 3 بجے 4 بجے 5 بجے قریب ہم میسج آپ کو گروپ میں کر دیں گے۔ اگر میرا کوئی میسج نہیں آیا سنیچر کے دن تو آپ سمجھیے گا کہ آج کلاس ہے، اور اگر کلاس نہیں رہا تو ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ اور اسی طرح سے سنیچر اور پھر اتوار کو بھی کلاس نہیں ہے۔ سنیچر کو اگر ہوا بھی تو اتوار کو نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر سوموار سے کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ۔ اس سب دن میں ہم پروگرام میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ 10 نمبر 39 میں تحت الوضو کے بارے میں وہاں تفسیر ہے، تو جیسے کہ اب تک کی علم و عمل یہ تھا کہ تحت الوضو صرف 2 ہی رکعت پڑھی جا سکتی، لیکن آپ نے وہاں پر جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو عمل کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے جیسے بتائیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جتنا پڑھ لیتا ہوں، تو اس کی تفسیر مطلب استدلال کیا ہوگا؟ مطلب 2 سے بھی زیادہ پڑھی جا سکتی ہے کیا؟ اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے؟ تحیۃ الوضو جی پڑھ سکتے ہیں آپ، مطلب اس کی کوئی حد متعین نہیں، اگر کوئی چاہے تو اسے نفل نماز ہے، 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی چلیں پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.